مرش آج وقت سے پہلے ہی اٹھ گئی تھی۔ اس کو خوشی کی وجہ سے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ 10 بجے کے قریب اس نے ناشتہ کیا اور تیار ہونے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ زارا کی برتھ ڈے کے لیے وہ بہت ایکسائٹڈ تھی۔ شاور لینے کے بعد اس نے اپنے گیلے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ اورنج کلر کا ڈریس نکال کر اس نے زیب تن کیا۔ کمبینیشن اورنج کے ساتھ ہلکی جیولری پہنی جو کہ بہت ہی نفیس قسم سے آراستہ تھی۔ اس نے کھلے بالوں سے ایک بار پھر سے برش کیا۔ گلابی گالوں پر ننھا سا ڈمپل جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ ستواں ناک، آنکھیں بھوری، ہونٹ شربتی جیسے ہنسی ہو تو کہ موسم ہنس پڑے۔ پتلی اور خوبصورت کلائی میں خوبصورت گولڈن بریسلیٹ ڈال کر کالی چادر کو ارد گرد پھیلاتے ہوئے میک اپ کا آخری ٹچ دیا۔ نفیس سی میڈیم سائز کی ہیل اپنے موم جیسے پیروں میں پہنی۔ جلدی سے فیضہ بیگم کی دعائیں لیں۔ مرش جس طرح جانے کی جلدی ہے اسی طرح آنے میں بھی جلدی کرنا۔ فیضہ بیگم مرش کو ہدایت دیتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے امی، پرومس، جلدی آؤں گی۔ مرش مسکراتی ہوئی بولی۔ سرفراز صاحب گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے روڈ پر لے آئے۔ بابا، ان لوگوں نے گاڑی بھیج دی تھی؟ مرش اس وقت حیران تھی۔ ہاں بیٹا، اسی دن رات کو بھیج دی تھی، سرفراز صاحب نے جواب دیا۔ گاڑی زارا کے گھر کے باہر جا کر رکی۔ مرش واپسی کس ٹائم ہوگی بیٹا؟ سرفراز صاحب مرش کو دیکھتے ہوئے بولے، آپ پریشان نہ ہو بابا، سمرا مجھے ڈراپ کر دے گی۔ مرش مسکراتی ہوئی بولتے ہوئے گھر کی جانب قدم بڑھا دی۔ اندر زیادہ لوگ نہیں تھے، پھر بھی مرش بہت نروس تھی۔ مرش کا وہاں بہت اچھا استقبال ہوا۔ کچھ لوگ تو مرش کی خوبصورتی دیکھ کر سرگوشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہائے! مرش کو اپنے عقب سے آواز آئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سامنے ایک نوجوان ہاتھ کی انگلیوں میں سگریٹ پھنسائے مرش کو نظروں کے حصار میں لیا۔ مرش نے سرسری سی نظر اس شخص پر ڈالی جو مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ مرش کی اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی اور اس نے اسے نظر انداز کرتی ہوئی قدم آگے کی طرف بڑھا لی۔ علی کو مرش کا یوں نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس نے اپنا سرخ چہرہ لیے غصے کو ضبط کرتے وہیں کرسی پر براجمان ہوا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد کیک کٹا اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ مرش کو اب گھر جانے کی جلدی تھی۔ مرش سمرا گھبراتی ہوئی مرش کے پاس آئی۔ ہاں تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ مرش جانچتی ہوئی نظروں سے سمرا کو دیکھتے ہوئے بولی، یار ماما کی کار آئی تھی، بابا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، مجھے جانا ہوگا۔ I'm really sorry۔ سمرا پریشان ہوتی ہوئی بولی، اچھا کوئی بات نہیں، تم جاؤ، میں چلی جاؤں گی۔ مرش سمرا کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ سمرا الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ اب میں کس کے ساتھ جاؤں گی؟ مرش پریشان ہوتی ہوئی زارا سے بولی، میں ڈراپ کر دوں گا۔ علی موقع کا فائدہ اٹھاتا ہوا بولا۔ نہیں، مرش ابھی انکار کرنے کے لیے منہ ہی کھولی۔ زارا بیچ میں بول پڑی، ارے مرش، علی بھائی تمہیں ڈراپ کر دیں گے، بہت بھروسے کے انسان ہیں۔ زارا کو علی کے بارے میں جیسا بتایا گیا تھا ویسا ہی اس کے اوپر بھروسہ کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مرش جانے کے لیے تیار ہو گئی کیونکہ اس کو گھر جانے کی بہت جلدی تھی۔ زارا سے گلے مل کر زارا کے والدین سے سلام دعا کرتی وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ علی گاڑی میں پہلے سے ہی موجود تھا۔ مرش کو اندر ہی اندر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ تمہارا کوئی بوائے فرینڈ ہے؟ باتوں کا آغاز علی کی طرف سے ہوا۔ نہیں، مجھے بوائے فرینڈ کی کوئی ضرورت نہیں، مرش نے تحمل سے جواب دیا۔ تو بنا لو، علی اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے خبیث مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ میں نے کہا نہیں،
مجھے ضرورت نہیں ہے، مرش غصے سے بولی۔ لیکن مجھے تو ہے، علی مرش کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ بکواس بند کرو۔ مجھے چیپ باتیں بالکل پسند نہیں۔ چیپ لوگ تو پسند ہیں نا، علی خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا۔ گھٹیا انسان، منہ بند کرو اپنا۔ اس کی چیپ باتوں سے وہ ڈر گئے۔ علی اس سے پہلے کچھ اور کرتا، مرش اپنے نکیلے دانت علی کے ہاتھوں میں گاڑ دی۔ علی کی چیخ بہت دردناک تھی۔ مرش موقع پاتے ہی گاڑی سے اتری، اس سے پہلے کہ علی گاڑی سٹارٹ کر دیتا۔ دیکھ لوں گا تمہیں، علی غصے سے بولا۔ مرش خود کو بچانے کے لیے دوڑتی ہوئی کچھ آگے آئی۔ اچانک اس کی ٹکر کسی گاڑی سے ہوئی۔ مرش اس حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھی۔ مرش ایک جھٹکے سے زمین پر گر گئی۔ اہل شاہ افندی گاڑی کا دروازہ کھول کر جلدی سے باہر آیا۔ اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے مرنے کا تو پلیز کسی چھت سے چھلانگ لگا لیں، وہ موت زیادہ بہتر ہوگی۔ اہل غصے سے بولتا ہوا مرش کا بازو دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ سامنے وہیں آنسو سے بھری بھوری آنکھیں جو اہل کے ذہن پر نقش ہو چکی تھیں۔ شام کے وقت سڑک تھوڑا سنسان تھی۔ اس حالت میں دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اہل نے نرم لہجے میں پوچھا۔ مرش جو پہلے سے ہی گھبرائی ہوئی تھی، اس وقت اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وہ فائزہ بیگم کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ مرش اپنی کالی سیاہ پلکیں اٹھائے سامنے اس شخص کو کھڑا پایا جس کی امید نہیں تھی اس کو۔ اسے اس وقت نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی محفوظ ہاتھوں میں آ گئی ہو۔ اب اسے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اہل کی شرٹ اپنی انگلیوں میں دبوچ لی۔ بلا جھجک وہ اہل شاہ افندی کے گلے لگ گئی۔ اہل ابھی اس افتادات کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ حیرت زدہ مرش کو صرف دیکھنے لگا۔ چلو میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ اہل کے کہنے پر وہ جیسے ہوش میں آئی اور جلدی سے پیچھے ہوئی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر کی جانب بیٹھ گئی۔ ملگجا سا اندھارا ہو چکا تھا۔ گاڑی کے اندر ہلکا سا اندھیرا۔ مرش کو اندر گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے چہرے سے شال ہٹا دی۔ اہل کا ہاتھ نہ چاہتے ہوئے بھی لائٹ آن کے بٹن کی طرف بڑھ گیا۔ پوری گاڑی میں روشنی کا چوکا چوند ہو گیا تھا۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں مرش، سرفراز احمد، اہل شاہ افندی کی نظریں ملیں۔ اہل شاہ افندی مرش کو اس طرح دیکھتا ہی رہ گیا گویا اس سے پہلے کبھی لڑکی دیکھی ہی نہیں۔ اتنے ندیدے سے کیوں دیکھ رہے ہو؟ مرش شال کو اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹتے ہوئے بولی۔ شاید آپ مجھے اچھی لگ گئی ہیں۔ اہل کی زبان بے ساختہ پھسلی۔ کیا مطلب؟ دیکھو مسٹر، میں اکیلی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں تم مجھ سے فری ہو۔ کچھ بھی تھا۔ ان سب کے دوران اہل کے خیال سے بالکل نکل گیا تھا اس نے بریرہ کو بھی پک کرنا ہے۔ تبھی موبائل کی وائبریشن ہوئی۔ اہل نے ایک ہاتھ کے سہارے سے اسٹیئرنگ سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے کال اٹینڈ کی۔ بھئی آپ کہاں رہ گئے ہیں؟ میں آپ کا کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ دوسری جانب سے بریرہ کی پریشانی سے ڈوبی حالت میں آواز آئی۔ اوہ آئی ایم سوری میری جان، ذہن سے بالکل نکل گیا تھا۔ جان؟ اس الفاظ کو سنتے ہی مرش کے دونوں کان کھڑے ہو گئے تھے۔ دراصل ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ اہل شاہ افندی مصیبت کا الفاظ دہراتے ہوئے مرش پر ایک اچتی ہوئی نظر ڈالی۔ لفنگا، نہ جانے کتنی بیچاری معصوم لڑکیوں کو پھنسا رکھا ہے۔ مرش کے ذہن تیزی سے چلنے لگا تھا۔ یو ڈونٹ وری، میں بس 5 منٹ کے اندر فارس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں۔ مرش دھیرے دھیرے
پوری جوڑ توڑ کر کے کوشش کرتی اہل کے کان سے لگے موبائل کی طرف اپنا کان لائی۔ دوسری جانب سے آتی ہوئی آواز مشت کے لیے بے چین تھی۔ پلیز بھائی جلدی بھیجیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اوکے جسٹ ویٹ 2 منٹ۔ اہل بلیرا کو تسلی دیتے ہوئے موبائل کان سے ہٹایا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ مشت کی چوری پکڑی جا چکی تھی۔ کون سی حرکت؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے؟ میں تمہاری باتیں سن رہی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دراصل میں کسی کی باتیں نہیں سنتی۔ یہ سب میری عادت نہیں ہے۔ مشت اپنی صفائی میں کچھ زیادہ ہی بول گئی تھی۔ ایک منٹ، میں نے یہ کب کیا کہا؟ آپ میری باتیں سن رہی تھی۔ اہل موبائل اسکرین پر نظریں ہٹا کر مشت کے چہرے پر مرکوز کرتا ہوا بولا، ضروری نہیں ہر بات کہی جائے، کچھ باتیں سوچی بھی جا سکتی ہیں۔ مشت نظریں چراتی ہوئی بولی۔ ان سب کے دوران مشت راستہ بھی گائیڈ کرتی جا رہی تھی۔ ویسے مجھے لگ نہیں رہا تھا اب میری باتیں سن رہی ہیں، مجھے یقین تھا اب میری باتیں سن رہی ہیں۔ اہل شاہ افندی کے سرخ ہونٹوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ مشت نے خاموشی رہنے میں عافیت سمجھی۔ مشت کو لاجواب کرتا ہوا اہل شاہ افندی کال ملانے لگا۔